الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبہ ہے. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء اجمل الانبیاء آسان الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرہ دی پاکیزہ ہستی تھی. انتہائی زی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، با مقصد خطابات تساں احباب سن چکے ہو. مختصر جن وقت چند گزارشات چند معروضات تساں احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا. دعا ہے اللہ تعالیٰ تو اڈا سادہ مل بہنا اور اسادے دوستان دی یہ بزم سجاونا. محترم بھائی ساجد عمران صاحب، بھائی مولانا اویس حیدر صاحب اور دیگر انہاں دی جتنا بھی ٹیم ہے، معاونین محسنین، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرماوے اور اللہ سونا اپنی بارگاہ قبول فرماوے. قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے 3 قسم دے لوگاں دا تذکرہ کیتا. پہلے نمبر تے او بندے او لوگ جڑے اپنے آپ تے ظلم کردن. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِ،
یعنی وہ دنیا اندر زندگی گزرے نا، لیکن انہوں دی جڑی نیچر ہے، انہوں دی عادت ہے، انہوں دا مزاج ہے، وہ ہے ظلم کرنا. وہ ظالم لوگ ہیں. ظلم تو مراد شرک ہے، یعنی وہ شرک کردن یا ویسے کسی نال زیادتی کردن، چوری ڈکیٹی، یہ سب ظلم دے زمرے چاہتے. یعنی پہلا جڑا طبقہ ہے لوگاں دا وہ ظالم لوگ نے. یعنی اپنے آپ نال ظلم، نماز نہ پڑھنا، حرام استعمال کرنا، حلال چھڑ دینا، یعنی اپنے آپ نال ظلم کرنا. اور اللہ تبارک و تعالی نال یعنی توحید تے نہ چلنا، شرک کرنا. اور جڑے دوسرے قسم دے لوگ ہیں، اللہ تعالی نے قرآن مجید اندر فرمائے کہ منہم مقتصد، وہ درمیانی لیول دے لوگ ہیں. میانہ روی یعنی اعتدال ہے انہیں، یعنی درمیانی چیز ہے انہیں. کیا مطلب کہ وہ دین والے پاسے بھی ہیں تے دنیا والے پاسے بھی ہیں. کدی کدی انہاں کولو ظلم بھی ہو جاتا ہے تے کدی کدی وہ کی کر دینے، پھر انہاں کول نیکی بھی ہو جاتی ہے. یعنی نیکی بھی کر دینے. استاد جی اتنے تشریف آؤ آؤ شیخ صاحب جزاکم اللہ خیر. تھوڑا یہ والیم کھول دے، تھوڑی ایکو دے یار چاچا، بندیاں نالوں زیادہ توں ٹھنڈا ہویا پہ. تھوڑا ساؤنڈ دا ماحول تے بنا دے ذرا. ہاں شفقت کر ذرا. تساں بھائی جانے ذرا احد پہاڑی چھڑ دے ہو نا، آگے آ جاؤ. یہ ٹبا چھڑ دے ہو، بابے جی نو بھی لے آؤ، بزرگاں نو بھی آ جاؤ قریب آ جاؤ. بارک پہلا جڑا طبقہ ہے وہ ہے ظالم لوگوں دا طبقہ. اور جڑا دوسرا طبقہ ہے وہ ہے درمیانی انداز رکھنے والے لوگوں دا طبقہ. یعنی انہاں دین والے پاسے بھی ہونے تے دنیا والے پاسے بھی. صبح صبح دکان جڑے ویلے کھولنی ہے نا تے انہاں پہلے صبح تلاوت لاونی. تھوڑی دیر تو بعد آدھا پونا گھنٹے تو بعد ول انہوں نے تلاوت تبدیل کر کے قوالی لاونی. ول گھنٹہ ایک قوالی تو بعد ول انہوں نے کوئی گانا لا رہے ہونا. وہ ایک بندے دی اماں مر گئی، فوت ہوئی، تے او ول آکھن لگا بھی میری اماں دے ایک پاسے قرآن پاک رکھو تے ایک پاسے دول رکھو، ڈھول. آکھن لگے کیوں؟ انہیں کہ اماں ہر پاسے آندھی جاندی سی، ادھر بھی ادھر بھی. منہم مقتصد، درمیانی قسم دے لوگ. یعنی نیکی والے پاسے بھی اگو تے ول کوئی برائی والا پاسا ہوئے ول ہی اگو. یہ بھی کوئی طبقہ اچھا نہیں. اور جڑا تیسرا طبقہ اللہ تعالی نے ذکر فرمائے وہ کیڑا ہے؟ وہ اللہ تعالی نے فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ظلم کوئی نہیں، زیادتی کوئی نہیں، دو نمبری کوئی نہیں، انہیں دنیا داری کوئی نہیں، دنیا دی حب کوئی نہیں. وہ کیا کرنا؟ انہوں دی ہمیشہ کوشش ہونی ہے ساری زندگی وہ نیکی کرن دی، اچھائی کرن دی، بھلائی کرن دی، اچھے کم کرن دی کوشش کرنا. سابقون بالخیرات. جدہ بھی کوئی نیکی دے دن وہ نیکی اپنے ہاتھی چو ونجن نہیں دے دے. وہ اپنی زندگی دے اندر اچھائیاں بھلائیاں نیکیاں زیادہ کٹھا کرن دی کوشش کرنا. اور اے جڑا طبقہ ہے یہ اچھا طبقہ ہے. قرآن مجید نے ہی طبقے دی تعریف کی تھی اور انہیں دے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میں اللہ سونے دی جنت دے وارث ہو سکتا جڑے نیکی کرنا. اسارے اندر سستی بڑی ہے. اساں اگر نیکی کرن دا مزاج بنا گنو تو نیکی اندر یہ طاقت ہے کہ دنیا دے سارے تقریباً سارے مسائل حل تھی گئے سن. یعنی اسارے اندر یہ جڑی افراتفری ہے یا سارے اندر جڑے فتنے ہیں یا سارے اندر جڑیاں مصیبتیں ہیں یا سارے اندر جتنا بھی مہنگائی ہے یا آزمائش ہیں انہوں دی وجہ ہے کہ سارے اندر نیکی کہنی. اگر نیکی ہوئے سارے اندر
تے ول نیکی اندر بڑی قوت ہے، بڑی پاور ہے، ول شیطان دا حملہ اثر نہیں کرندا نیک بندے تے اچھے بندے تے۔ اساں نماز وچ اساں سوچتے ہیں، صدقے کرنے وچ اساں سوچتے ہیں، کہیں کو معاف کرنے وچ اساں سوچتے ہیں، قرآن مجید دی تلاوت کرنے وچ اساں سوچتے ہیں، سچ بولنے وچ ساری سستی ہے، یعنی نیکی والے کام وچ اساں پیچھے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید وچ فرمایا فاستبقوا الخیرات، تساں کیا کرو؟ نیکی دے کام وچ مقابلہ کرو۔ تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں دوجے بندے تو، دوجے دوست تو، دوجے ساتھی تو نیکی وچ ودھاں، یعنی جڑے ویلے اے ذہن بنسی کہ میریاں نیکیاں زیادہ ہوویں تے اون دے بدلے وچ اللہ تبارک و تعالی زندگی بھی سونی کر دے سی، قرضیاں کے، مسائل کے، مصائب کے بھی اللہ بچے سی، اور اللہ سونا ہی دے بدلے وچ آخرت بھی سونی کر دے سی۔ آج دا دین گزر گئے، رات آ گئی ہے، اسا سوچو کہ آج دے دین وچ اسا نیکیاں کتنا کٹھا کیچن جیڑیاں سا کو قبر وچ فائدہ دے سن، جیڑیاں سا کو آخرت وچ فائدہ دے سن۔ آخر اتنا سارے مواقع کیڑی شے واسطے ہیں؟ اذان ہے، نماز ہے، تلاوت قرآن ہے، نماز جماعت نال پڑھن دی تعلیم ہے، وضو دی تعلیم ہے، گھر داخل تھیون دی واری، باہر نکلن دی واری، سلام دی تعلیم ہے، صدقے دی تعلیم ہے۔ یہ مقصود ہے تاکہ بندہ کیا کرے نہ راوے؟ نیکی کرے نہ راوے۔ جڑے ویلے نیکی کرے نہ راسی این دے اوتے بدلے وچ اللہ تبارک و تعالی دی رحمت نازل تھی دی راسی۔ قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا نبیوں دا بھی یو مزاج ہے، اللہ سونے دے پیغمبراں دا بھی یو مزاج ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ صحابہ کرام دا بھی یو مزاج ہے، ہر نیکی دے کام میں چگو ہوندے ہیں۔ انہاں دی یہ کوشش ہوندی ہے کہ جیڑا بندہ جنہ بھی انہاں دے ہاتھ وچ کوئی نیکی آویا وہ پیچھے کہنا ونجن دیاں، اور اللہ تعالی نے نیکی دے فوائد بھی دیشن کہ تسا نیکی کرے سو اے فائدہ ہے، فلاں نیکی کرے سو اے فائدہ ہے، اگر تمہارے اندر اچھائی ہوئی بھلائی ہوئی اے فائدہ ہے۔ میں تمہارے سامنے قرآن مجید ہی کچھ آیات بینات دا اے ذکر کر کے اے دسنا چاہنا گفتگو دی ابتدا ہے کہ جیڑا بندہ نیکی کرے، اچھائی کرے، انہاں فائدہ کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ نے فرمائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمائے کہ جیڑا بندہ نیکی کرے، اچھائی کرے، تھوڑا ادا ایکو کھول دے، تھوڑا والیم بھی کھول دے، 1 2 3 4 5 6 ڈبے لگے تے کھولنا چاہیے ساؤنڈ ہور کھولو پائی جان، یا تسی اتھے آ جاؤ میں ادھر آ جانا۔ ساڈا اپنا ساؤنڈ سسٹم ہے نا جی، سانو پتہ ہے اللہ دے فضل، ماشاءاللہ حافظ بہت پیارا ساؤنڈ ہے، لیکن تھوڑا ماحول بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر فرمائے جیڑا بندہ نیکی کرے، اور تسا قرآن سننا ہے نا انشاءاللہ، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تھکے تھکے تو نہیں، تھوڑا جا توجہ کرو میرے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہون میں قرآن پڑھاں گا، علماء جان دینے تے تسا بھی غور نال سننا ہے، علم دی گل سن رہے سو، ہون عمل دی گل۔ جیڑا بندہ چاہنے میری زندگی سونی بنے، جیڑا بندہ چاہنے اللہ سونا میرے تے راضی ہوئے، جیڑا بندہ چاہندے میں مستجاب الدعوات ہوں، جیڑا بندہ چاہندے اللہ میں کو مسائل کے محفوظ فرماوے، وہ اپنی زندگی نیکی کرے، اچھایاں کرے اور زیادہ کرے، بہت زیادہ کرے۔ جیڑے ویلے بندے دی زندگی اچھائی موجود ہوئے، جیڑے ویلے بندے دی زندگی نیکی موجود ہوئے، جیڑے ویلے بندے دی زندگی بھلائی موجود ہوئے، اللہ سونا قرآن کریم فرمے دے جیڑا بندہ نیکی کرے اندھا پہلا انعام کیا ہے؟ یا اللہ کیڑا انعام ہے؟ اللہ فرمے دے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جیڑا بندہ اچھائی کرے سی، بھلائی کرے سی، نیکی کرے سی، میں اللہ سونے دا وعدہ ہے میں اللہ کریم دی رحمتوں بندے دے نال نال ہو سی، میری رحمتوں دے قریب ہو سی، ان دی دکان دے قریب میری رحمت ہو سی، میری رحمتوں دے مکان دے قریب ہو سی، میری رحمتوں دے گھر دے قریب ہو سی، میری رحمتوں دے بالے بچے دے قریب ہو سی، میری رحمتوں دی زندگی دے قریب ہو سی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین،
العالمین اگر تسا اللہ سونے دی رحمت تلاش کرنے ودے ہو اگر اللہ دی رحمت چاہتے ہو وال تو کو نیکی والے پاسے آونا پوسی اچھائی والے پاسے آونا پوسی بھلائی والے پاسے آونا پوسی چنگائی والے پاسے آونا پوسی نماز والے پاسے آونا پوسی اخلاق والے پاسے آونا پوسی اپنی طبیعت چینج کرنی پوسی اپنا مزاج چینج کرنا پوسی اللہ فرمائے دے نیکی تے اچھائی دا کام اپنی زندگی چ کرنا تیری ذمہ داری ہے تے اللہ دی رحمت تیرے نال شامل حال ہون اے اللہ دی ذمہ داری ہے یعنی بندہ اچھائی کرے نیکی کرے تے کیڑی شے قریب ہوندی ہے اللہ دی رحمت چاہیے ہے کہ نہیں چاہیے بولو چاہیے نا نیکی کرنی چاہیے رحمت آ جائے گی نیکی کرنی چاہیے تے جڑے ویلے اللہ دی رحمت آ ونجے ول شیطان حملہ کر سکدے جڑے ویلے اللہ دی رحمت آ ونجے ول دعاواں رد کیتیاں ون سکدیاں نہیں جڑے ویلے اللہ دی رحمت آ ونجے اللہ وال بندے دی حفاظت بھی کریں قرآن مجید دا دوجا مقام اللہ فرمیندے پہلا فائدہ ہے کہ میری رحمت تواڈے نال ہو سی تساں جڑے ویلے جیڑی جگہ تے ہو سو میری رحمت دی لپیٹ جو سو کیڑے ویلے جڑے ویلے تواڈے مزاج وچ نیکی ہو سی تواڈے زندگی وچ نیکی ہو سی اچھائی کرنے رہو نیکی کرنے رہو جڑے ویلے نیکی کرے سو میں اللہ دی رحمت تواڈے نال اگلے لفظیں تے غور کر اللہ فرمیندے نیکی کرنا تواڈی ذمہ داری ہے اچھائی کرنا تواڈی ذمہ داری ہے بھلائی کرنا تواڈی ذمہ داری ہے تے اوندا دوجا فائدہ کیا تھی سی یا اللہ کیڑا فائدہ تھی سی اللہ قرآن کریم وچ فرمیندے واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین نیکی کریا کرو اچھائی کریا کرو بھلائی کریا کرو اللہ سونے دا حکم ہے وڈے ہو چھوٹے ہو مرد ہو عورتوں بال ہو جیڑے بھی ہو نیکی کریا کرو واسنو اچھائی کریا کرو واسنو احسان کریا کرو واسنو بھلائی کریا کرو ان اللہ یحب المحسنین اللہ فرمے دے پہلا فائدہ ہے جڑا اچھائی کرے میں اللہ دی رحمتوں دے نال ہوندی ہے تے دوجا فائدہ ہے جڑا نیکی کرے میں اللہ دی محبت نصیب ہوندی ہے جیڑا بندہ اچھائی کرے نیکی کرے بھلائی کرے اللہ سونا کیا کرے دے اون نال محبت تھوڑا جہاں بولو نظر کی کردہ ہے اللہ محبت یعنی میرے دیکھو پہلا فائدہ ہے کہ اللہ دی رحمتوں دے قریب ہوندی ہے دوجا فائدہ ہے کہ اللہ سونے دی محبت ہور کی چاہیے ہے انہوں اچھائی کرنے والے نو صدقہ کر رہا ہوئے خیرات کر رہا ہوئے نیکی کر رہا ہوئے لوگوں کو معاف ودا کرنا ہوئے وجہ کیا ہے اللہ سونے دی رحمتی دے اوتے موجود ہوندی ہے تے اللہ دی محبتی کو نصیب ہوندی ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین میں تو سمجھا سی تو قرآن دا بڑا ذوق ہوئے گا لیکن تسی جیڑی شاید یہ انتظار ہے چھو وہ مینوں نہیں ہوندی تے میں قرآن سنانا ہے تے تسی نال ٹھنڈے پہندے رہے ساڑھے پاسے کوئی بندہ کوئی عالم کوئی خطیب قرآن پڑھے نا تے ماشاءاللہ وہ بڑے خوش ہوندے ہیں تے میرے خیال ادھر کوئی ہور رول ہے چلو کوئی گل نہیں تسی کر لو میرے نال جو کرنی یہ نا انصافی تسی جیڑی کر رہے ہو کر لو اللہ پوچھے گا تواڈی بولی اندر بھی اللہ دے فضل میں کر سکنا تقریر لیکن نہیں کرانگا کوشش کرانگا اپنے مزاج اندر اپنے ماحول اندر تاکہ توانوں جیڑی وجہ تو انہوں نے میں نے بلایا اتنا سفر کر کے تے میں ہی تواڈی بولی شروع کر دیاں پھر کی فائدہ سمجھ آئی کہ نہیں تے مقصد ایک گال سمجھ آوے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں وہ تو تواڈے چہرے کو پتہ چل رہا ہے کہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں تو انہوں دسن دی لوڑ ہی کوئی نہیں چلو کوئی گل نہیں
اللہ تعالی نے فرمایا تواڈی پتہ ہے کہ تقریر کیویں ہوئے گی؟ اللہ دی توفیق نال تے تواڈی محبت نال، توجہ نال، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ تعالی فرمائے جیڑا بندہ نیکی کرے اللہ دی رحمتوں دے نال ہوندی ہے۔ یاد کر دے جاؤ، یاد کر، طلباء بھی بیٹھے نے، میں کسی بچے نو کھڑا کر کے سن بھی سکنا بھی میں کی کیا تو نے تے ذرا غور نال تھوڑا پیریڈ سمجھے آجے۔ استاد جی میرے بھی نال بیٹھے نے، قاسم تنویر صاحب، میں انہاں کول استاد جی کول پڑھدا رہا، توجہ میرے وال تے ہون پتہ چل جائے گا جو تسی استاد جی دا کی سبق حاصل کیتا ہے۔ جیڑا بندہ نیکی کرے، جیڑا بندہ نیکی کرے، بھلائی کرے، اچھائی کرے، تساں بھی نیکی کرو میرے نال آج یار۔ جیڑا بندہ نیکی کرے اللہ دی رحمتوں دے قریب ہونی ہے۔ پہلا فائدہ لکھ لو، میں سنا گا انشاءاللہ۔ جیڑا بندہ نیکی کرے اللہ دی محبتوں دے قریب ہونی ہے، رحمت بھی نصیب ہونی ہے، محبت بھی نصیب ہونی ہے۔ اللہ فرمائے دے نیکی کیڑی شاہدہ نہ ہے جیڑے اللہ دے رستے چ اپنے مال دے وچوں خرچ ودے کرنے ہونن، تنگی دی حالت چ خرچ ودے کرنے، یا اچھائی دی حالت چ، سہولت دی حالت چ، آسانی دی حالت چ خرچ ودے کرنے۔ اللہ فرمائے دے خرچ کرنا بھی نیکی ہے۔ وَالْقَاسِمِينَ الْغَيْظَ، جیڑے غصہ کنٹرول کر ونجن، غصہ پی ونجن تے غصہ ٹھنڈا کر ونجن، اے بھی سمجھو نیکی ہے، کیونکہ غصے کرنال بڑے بڑے نقصان ہوندن تے اے غصہ نہیں کر دے، سمجھو اے غصہ نہ کر کے نیکی ودے کر دن۔ اللہ فرمائے دے جڑے غصہ نہیں کر دے تے تریجی انہاں دی نیکی ہے، والعافین عن الناس، لوگاں کو معاف کر دین۔ جڑے خرچ کرن والی نیکی کرن، یا جڑے غصہ پی ونجن والی نیکی کرن، یا وت لوگاں کو معاف کرن والی نیکی کرن، اللہ فرمائے دے اے نیکیاں جڑے بندے دے اندر ہوویں، اے اچھائیاں جڑے بندے دے اندر ہوویں، میں اللہ دا وعدہ ہے واللہ یحب المحسنین۔ اس طرح دیا نیکیاں کرنے والے بندے نال اللہ سونا محبت نصیب فرما دے دے۔ ایویں ہوں شفقت کرو، جزاک اللہ خیر۔ پہلا فائدہ ہے کہ جڑا نیکی کرے کی فائدہ ہے؟ مہربانی، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تونوں عالم بعمل مبلغ بنائے، جزاک اللہ خیر۔ حاضر ذہن بیٹھے ہو۔ جیڑا بندہ نیکی کرے پہلا فائدہ اللہ دی کر دے ہو نا دعا اکثر، اللہ رحمت کر، اللہ رحمت کر، وہ میرا بیٹا تیرے تے اللہ رحمت کرے، ابو جی تواڈے تے اللہ رحمت چاہی دی ہے نا، تو کی کرنا چاہی دا؟ نیکی۔ جیڑا اچھائی کرے نیکی کرے اللہ دی رحمتوں دے قریب ہونی ہے، جیڑا اچھائی کرے اللہ دی محبتوں کو نصیب ہونی ہے۔ ذرا تیجے مقام دے غور کر، اللہ فرمائے دے تساں دنیا داری دے جیڑے کم ودے کرو، ہر کم تواڈا ضائع تھی سکدے۔ مر گئے ہو تواڈی دکانداری ضائع، مر گئے ہو تواڈے کپڑے ضائع، مر گئے ہو تواڈا مکان ضائع، مر گئے ہو تواڈی سواری ضائع، مر گئے ہو تواڈا عہدہ ضائع، مر گئے ہو تواڈا فصل ضائع، تواڈی زمین ضائع۔ لیکن اللہ فرمائے دے جیڑا بندہ نیکی کرے نہ ہوئے اپنی زندگی دے اندر تے او مر بھی ونجے تے تاں بھی اللہ کریم دی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ فرمائے دے جیڑا نیکی کرے اللہ دی نیکی ضائع نہیں کرے گا، اللہ دا اجر ضائع نہیں کرے گا، نمازی دیاں نمازاں اللہ ضائع نہیں کرے گا، روزے داریں دے روزے اللہ ضائع نہیں کرے گا، حج دے حج اللہ ضائع نہیں کرے گا، صدقہ کرنا والے دے صدقے اللہ ضائع نہیں کرے گا، خیرات کرنا والے دی خیرات اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ قرآن چاہے پہلا فائدہ ہے کہ اللہ دی رحمت ہوندی ہے، دوجا فائدہ ہے کہ اللہ دی محبت ہوندی ہے، تیجا فائدہ ہے کہ اللہ نیکی کرنے والے بندے کو ضائع نہیں کرے گا۔ وہ چاہے بندہ جنگل وچ ودا ہوئے، چاہے بندہ غربت وچ ودا ہوئے، چاہے بندہ کلھا ودا ہوئے، چاہے بندہ بیماری وچ ودا ہوئے، چاہے بندہ پریشانی وچ ودا ہوئے، اللہ فرمائے دے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، لا نضيع
اجر من احسن عملا ہر بندہ ضائع ہونے دے ہر بندے دے ضائع ہون دا خطرہ ہے ہر بندے دی فصل دے ضائع ہون دا خطرہ ہے ہر بندے دی دکان دے ضائع ہون دا خطرہ ہے ہر بندے دے عہدے دے ضائع ہون دا خطرہ ہے لیکن جیڑا بندہ نیکی دا مزاج رکھدا ہوئے نماز دا مزاج رکھدا ہوئے اچھائی دا مزاج رکھدا ہوئے جیڑا بندہ بھلائی دی عادت رکھدا ہوئے اللہ فرمائے دے لا نضيع اجر من احسن عملا تریجا فائدہ ہے جڑا بندہ نیکی کرے اساں بندے کو ضائع نہیں کر دے کی پڑھ رہے ہیں تواڈے سامنے قرآن کوئی اپنی گل کیتی جیڑا بندہ نیکی کرے اللہ دی رحمتوں دے نال ہوندی یاد کرو جی جلسہ تقریر پروگرام تو سن لے جیڑا بندہ نیکی کرے اللہ دی محبتوں دے نال ہوندی ہے جیڑا بندہ نیکی کرے اللہ دی نیکی ضائع نہیں کرے دا یوسف علیہ السلام دی بات تو سن دے پایا وے کہ اللہ نے تخت نصیب فرمائے قرآن گواہی دے دے اساں یوسف نبی کو بھرامے کے بچائے تے وال کنویں وچوں بچائے سے والوں کو جیل وچوں بچائے سے وال سارے پرو پیگنڈے وچوں بچائے سے وال ساؤ کو عزیز مصر بنائے سے وزیر خزانہ بنائے سے یا اللہ اے تیرے بندے تیرے کے پوچھنا چاہنا آخر وجہ کیا آئی حضرت یوسف نے اتنا حفاظت ہوئی ہے تے حضرت یوسف ضائع نہیں ہوئے ہر میدان اس کامیاب ہوئے تے آخر کار تخت نصیب کر دیتے ہی اللہ فرمیندے یوسف نیک بندہ آئی اچھا بندہ آئی تے جڑا اچھا ہوئے ایساں کو ضائع نہیں کرنے ہوندے اللہ قرآن اج فرمیندے انہو من یتق و یصبر من یتق و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین سارے کہہ دے ایک باری اللہ دے یوسف نبی نیک بندائی تو ساکھ سو کیویں بھرا مریں دے رہے گئے چاٹا مریں دے رہے گئے بھرا ریت گھسیٹے دے رہے گئے کھوچ ودے سٹیں دے ہن لیکن اللہ فرمائیں دے کہ حضرت یوسف اتنا بڑا نیک ہے اپنے بھرامیں دے سامنے بولن گوارا بھی نہیں سکیتا اپنے وڈے بھرامیں دی بے ادبی کرنا بھی گوارا نہیں سکیتی اتنا بڑا نیک ہے اے جڑے وڈے مصیبتیں بے صبرہ نہیں ہویا اے جڑے وڈے ازمائشیں اللہ دا ڈر اپنے دل وچوں نہیں سی ونجن دیتا ڈردا بھی ودا تقوی والا بھی آ تے صبر بھی کرے نا ہی واسطے اساں دی نیکی ضائع نہیں کیتی تے اللہ فرمائے دے جڑا بندہ نیکی کرے تقوی اختیار کرن بھی نیکی ہے صبر کرنا بھی نیکی ہے جڑا بندہ نیکی اچھائی بھلائی کرے اللہ کو ضائع نہیں کرے گا سارے بھرار رل ونجن کو مارن تے اللہ ضائع نہیں کرے گا سارے فوجاں رل ونجن مارن تے اللہ ضائع نہیں کرے گا سارے حکومت رل ونجن الزام لاون تے اللہ ضائع نہیں کرے گا ساری دنیا رل ونجے جیل چ پاون تے اللہ ضائع نہیں کرے گا ساری دنیا مارن تے کٹھی ہو ونجے اللہ دے لا یضیع اجر المحسنین تے جڑے بندے دی زندگی اچھائی موجود ہوئے وال اللہ کو ضائع نہیں کرے گا جڑا بندہ اچھائی کرے اللہ دی رحمتوں دے نال ہوندی ہے جیڑا بندہ نیکی کرے اللہ دی محبت نصیب ہوندی ہے جیڑا بندہ نیکی کرے اللہ بندے دی نیکی ضائع بولو ضائع نہیں کریں گا چوتھے نمبر تے غور کر چوتھا فائدہ ہی ادھر ویکھو اللہ فرمائے دے جیڑا بندہ نیکی کرے اچھائی کرے بھلائی کرے سادہ وعدہ ہے کہ اساں دی دنیا دی عارضی زندگی پاکیزہ بنا دیں اچھا جواب دے کی بنا دینے
کتنا لکھا ہوا؟ یہ چوتھا فائدہ ہے۔ اللہ فرمائے دے قرآن کریم وچ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ فرمائے دے جڑا بندہ نیکی کرے اساں دی زندگی پاکیزہ بنا دیں دے، اللہ دی رحمت انہیں قریب ہوندی ہے، اللہ دی محبت نصیب ہوندی ہے۔ نیکی ضائع نہیں کرے گا تو نیک بندے کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ تے چوتھے نمبر تے اللہ پاک زندگی سونی بنا دیں دے۔ تے پنجویں فائدے تے غور کر، اللہ فرمائے دے نیکی کر، نیکی کر، نیکی کر۔ ایدہ پنجواں فائدہ ہے کہ نیکی کریں دارا سے میں اللہ بدلے تیرے گناہ معاف کریں دارا سے۔ گناہ میں کو کیڑی شاہ مٹیں دی ہے؟ بولو بھائی، گناہ میں کو کیڑی شاہ مٹیں دی ہے؟ نیکی جڑے ویلے نام اعمال چاہ بنجے گناہ ادھر ویکھیا جے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلے دور دی گناہگار عورت آئی، اتنی گناہگار آئی کہ دنیا دا کوئی گناہ نہ جڑا وہ نہ کر دی ہوئے، تے انہیں کی کیتا؟ کتے پیاسے نو پانی پلایا، تے اللہ سونے نے اون دی نیکی تے بھلائی ویکھ کے اون دے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ گناہاں دی معافی دا ذریعہ کیڑی شے؟ اللہ نے معاف کر دیتا۔ کیوں اللہ نے معاف کر دیتا؟ کیوں؟ کتے پیاسے کو پانی پلائے، تے جیڑا مسافر اللہ دے بندیاں نو پانی پلاوے، تے جیڑا اپنے رشتہ داراں نو پانی پلاوے، جیڑا اپنی بھین نو پانی پلاوے، جیڑا اپنے بچیاں دی خدمت کرے، تے جیڑا پانی بھر بھر کے اپنی بڑھڑی اماں دی خدمت کرے، جیڑا بندہ پانی بھر بھر کے اپنے باپے دی خدمت کرے، اوندا کتنا اجر ہو سی تے اللہ اون دے کیویں گناہ معاف نہ کرے سی۔ اللہ دے نبی فرمائے گناہگار آئیں، خطا کار عورت آئیں، لیکن نیکی چا کیتی ہے، اچھائی چا کیتی ہے، بھلائی چا کیتی ہے، اللہ نے اندے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تے اللہ دے نبی کریم علیہ السلام کے ایک بندہ آیا، آ کر کے آکھن لگا اللہ دے نبی میرے کے غلطی ہوئی ہے، اللہ میں کو معاف کرے سی یا نا؟ آپ نے فرمایا نماز دا وقت ہے، نماز پڑھ دیں، بعد اچھ مسئلہ پوچھی، سارے دے سامنے جواب دے سا۔ نماز آپ نے پڑھائی، صحابہ نے نماز پڑھی، صحابی نے بھی نماز پڑھی۔ نماز دے بعد آپ نے فرمایا کیڑا بندہ جڑا مسئلہ بتا پوچھدا؟ صحابی رسولہ دے سونا میں عرض کی تھی ہم اے دسواں بلا میرے کے غلطی ہو گئی، اللہ معاف کرے سی یا نا؟ تے آپ نے فرمایا کیا تو نے ابھی نماز نہیں پڑھی؟ نہیں سمجھ آئی تو نے؟ کیا تائیں نے نماز نہیں پڑھی؟ جی جی پڑھی ہے۔ فرمایا نماز دی برکت نال اللہ نے تیری خطا معاف فرما دیتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، جیڑا بندہ نیکی کرے اللہ دی برائی مٹا دیں دے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائے بندہ وضو کریں دے، بسم اللہ پڑھ دے، اپنے ہاتھ دھوئیں دے، تے ہتھے نہ پانی جیڑا تلے ڈھان دے، پانی دے ڈھان نال ہتھے دے گناہ جھڑویں دے، تے جیڑا کلی کرے کلی کرن نال منہ دے گناہ جھڑویں دے، جیڑا بندہ چہرہ دھوے چہرے دھوئیں نال چہرے دے گناہ جھڑویں دے، جیڑا بازو دھوے بازو دھوئیں نال بازو دے گناہ جھڑویں دے۔ وضو کرے نہ میں دے، وضو کرنا نیکی ہے، اللہ وضو دی برکت نالی دے گناہ صاف پیا کرے نے۔ جیڑا بندہ اللہ دی زمین تے اچھائی کرے نہ ہو دے، اللہ ان دے سارے گناہ معاف کر لینا نہ دے۔ ایک حدیث صحیح بخاری دی تو سامنے رکھنا چاہنا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے پہلے دور دا بندہ وہ فوت ہو جاتے، اللہ دی بارگاہ پہنچاتے، او دے نامہ اعمال تے اللہ نے نظر کرم فرمائی، پھر اللہ نے کہا بھئی تُو کھڑا ہو جا میرے سامنے، سارے اندے سامنے دس، تینوں کوئی اپنی زندگی دی نیکی یاد ہے تے دس، شاباش، کوئی یاد ہے تے دس۔ وہ بندہ کھڑا ہو گئے تے آکھن لگے پروردگارا، یہ ہون ذرا غور نال سنے آجے، پروردگارا اے میں تاجر ہمیں کاروباری ہمیں، پیسہ ہی میرے کول، لوگ میرے نال لین دین رکھ دے ہن تے لوگ میرے تو قرضہ لینا دے ہن، اللہ تو بہتر جان دائیں،
وقت مقرر کردہ میں کہ اس وقت تے میں تواڈے کولو قرضہ لواں تے میں میاز مقررہ تے پہنچ ونجا تے میں آکھا میرا قرضہ واپس کرو تے او اگو جواب دینا آئی میں قرضے دیوان دی طاقت نہیں رکھدا تے میں والا ڈھیل دینام ریعت دینام وال بی میاز مقرر کراواں وال میں ونجا دوجی واری تے والو آدھا میں غریب ہوں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں قرضہ نہیں دے سکتا میں وال بی میاز دینام میں ترائے واری میاز دیواں اللہ تو آپ جان دائی جڑے ویلے میں وال ونجا او آکھیا جو میرے کے قرضے دیوان دی طاقت نہیں اللہ سونیا تو جان دائی میں وال کیا کریں نام وال میں معاف کر دیں نام میں آدم چل کیا یاد کرے سے میں تے کو معاف کر لیتے اللہ بس ایا نیکی ہے نماز بھی پڑھ دا لیکن نماز علی نیکی نہیں سی دسی روزے بھی رکھ دا اسی لیکن روزے علی نیکی نہیں سی دسی اللہ کو راضی کرن خاطر عبادت بھی کریں لیکن او نیکی نہیں سی دسی نیکی پیارے سیندے میں تیرے بندے نال بھلائی کریں رام اللہ فرمے سی فرشتے ہو ایدہ نام اعمال چاہو اللہ دے سامنے پیش کی تاوے سی اللہ فرمے سی رحمت علی کلم پھیر لیو ایدے سارے گناہ نیکیں تبدیل کر لیو جڑا بندہ ہو کہ میرے بندے کو معاف کریں دا میں تہاں بھی انی لغفار لمن تابا میں تہاں بھی بخشن والا چل کیا یاد کرے سے تیری نیکی دی برکت نال میں اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیتے نہ تے کو جنت دا وارث بنا دیتے معافی ہوں والے مل دیے جزاک اللہ معافی ہوں والے مل دیے گناہاں دی جڑے ویلے کیڑی شے ہو گئے بندہ کو چنگا کام کرے تے ماڑا کام بندے نوں پھر معاف کر چلو بھئی چلو تیری غلطی سی رہن دے ہن تو اچھا کام کریں اسی تیری غلطی تو نہیں پوچھ دے انجی ہے نا اللہ فرمائے دے جڑا نیکی کرے اساں دے گناہ کیا کر دینے ادھر ویکھے آجے جیڑا بندہ نیکی کرے اللہ دی رحمت دے نال ہوندی ہے جیڑا نیکی کرے اللہ دی محبت کو نصیب ہوندی ہے جیڑا نیکی کرے اللہ بندے کو ضائع نہیں کرے نہ ہوگا جیڑا نیکی کرے اللہ دی زندگی پاکیزہ بڑھا دے تے پنجواں فائدہ جیڑا نیکی کرے اللہ دے گناہیں کو معاف کر دے اچھائی کیتی کرو بھلائی کیتی کرو اللہ گناہ معاف کر دے سی چھواں فائدہ سن اللہ نے قرآن کریم میں فرمائے تسا سارے چاہ دے ہو تواڈی دلی تمنا ہے تواڈی آرزو ہے تواڈی خواہش ہے کہ ساڈے نال والدین نے کی کرن والدین چاہن ساڈے نال ساڈی اولاد نے کی کریں بیوی چاہندی ہے میرے نال میرا شوہر نے کی کرے شوہر چاہندے میری بیوی میرے نال نے کی کرے ہمسایہ چاہندے میرے نال ہمسایہ نے کی کرے اللہ سونا قرآن کریم میں فرمائے جیڑا بندہ کہیں بے نال نیکی کرے سی جیڑا بندہ کہیں بے نال اچھائی کرے سی میرا وعدہ ہے دے نال میں اللہ ہوں بندے دے نال نیکی کرے سا چھواں فائدہ ہے نیکی کر کر بھلا ہو بھلا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے نیکی تھی سی تو تیرے نال ہوں ملے جلے نیکی کرے سے اللہ نے یہ بات سورہ رحمان جنسی ہے اللہ فرمے دے حل جزا احسان الا الاحسان کر بھلا ہو بھلا اچھائی تا نیکی کرن دی تیری ذمہ داری ہے تیرے نال نیکی میں رب کر چھڑے سا تیرے نال نیکی کرنا میں رب دی ذمہ داری ہے کتنے فائدے ہو گئے 6 کتنے 6 فائدے قرآن کریم دیاں 7 آیتاں تے فائدے 6 کیونکہ ایک فائدے چ 2 آیتاں پڑھیا نا ہر فائدے تے قرآن دی حکایت اور ایک فائدے دے ہوتے 3 حدیثاں سنائیں تو اپنے یہ ان سارے گنتی کرو یہ 6واں فائدہ قرآن کریم دی آیت کہ تسا نیکی کرو تو ارے نال نیکی ہو سی میرا سی رستہ کوئی نہ بھنے میرا رستہ ہر کوئی کھلا رکھے اللہ فرمے دے تو لوگاں دے رستے کھلے رکھ اسا تیرے رستے کھول دے سو جیڑا کم تو اپنے واسطے پسند کرے نہیں وہ کم بے واسطے کر میں کسے معاف کر دیتا وجہ تو بھی معاف کر میرے گناہیں کو معاف کر دیتا وجہ تو بھی لوگاں دیاں غلطیاں ختمہ معاف کر جیڑے ویلے بندہ بے بندے نال نیکی کرے سی اللہ اندے نال نیکی کرے سی اللہ اندے نال اچھائی کرے سی اللہ اندے نال بھلائی کرے سی
تساں آکسو کیتا نہیں کیا کھڑے ہون اندے ہوتے دوترا ہے دلیل ذرا سمجھائے اس سارے دلائل مواد صرف خلاصہ ہے کہ سا کو کیا کرنی چاہیے دیئے زمین تے عام کر دے ہو اچھائی مسجداں بھلائی حضرت امام زین العابدین سارے آکو رحمت اللہ علیہ جڑے ویلے انہاں کو میت ہن جنازہ ہا فوت ہو گیا انتا غسل لیتا وینا پیا تے ڈٹھا گئے انہاں دی کانڈ دے ہوتے کالے کالے نشانن داغن گھر آ کے پتہ کیتا گئے انہیں ہے کہ بھی جیتا کو زندہ ہن انہوں نے روکیا ہویا ہاں کہ میری یہ نیکی ہے نا جڑی یہ دسا ہے نا ہن چونکہ وہ فوت ہو گئے انہوں دا مزاج آ رات کو جڑے ویلے ساری دنیا سم ونجیا اوول اٹے دے تھیلے گندم دے تھیلے تے گھی تے پنیر اے کھاون پیون جا چیزاں اپنی کانڈ تے رکھ کے مسکینہ دے گھر پوچھیں دے نیکی کرنے آنو حضرت سیدنا عمر بن خطاب امیر المومنین دے بارے اندے وہ رات دا گشت کرنے آن تے لوگاں دی خبر گیری کرنے آن کہ کوئی بندہ بکھا نہ راوے حتیٰ کہ فرمینے آن اگر دریائے دجلہ دے کنارے تھے کتا اگر میری ریاست پیاسا مر ونجے تے میں عمر رب کو کیا جواب دے سکتا اتنا نیکی لوگاں نال بھلائی لوگاں نال اچھائی شریعت آدھی بیمار بندے دی تیمارداری کی تھی کرو بندہ مر ونجے جنازہ پڑھیا کرو ضرورت مند حاجت مند کوئی بندہ ہوئے انہی ضرورت پوری کی تھی کرو مسکرا کے ملیا کرو اگر لوگاں نال نیکی تے بھلائی کرن دی بات نہ ہوں دی تو یہ ساری تعلیم کیوں ہے یہ ساری تعلیم کیوں ہے کہ ابو ذر جی سالن جلے ویلے بناویں تعاہد معاکا پانی ذرا شوربہ زیادہ بنا چھوڑیا کر ول پہلے سالن ہمسائیں دے گھر پچایا کر ول آپ کھادا کر تعلیم دیتی میں نہیں پیے تعلیم دیتی میں نہیں پیے کہ ہمسائیں دا خیال کرنے اماں ابا دا خیال کرنے بالے بچے دا خیال کرنے کوئی بیمار ہوئے ان دی تیمارداری دا خیال کرنے کوئی بندہ مر ونجے ان دے جنازے دا خیال کرنے کوئی حاجت مند ہوئے ان دی حاجت دا خیال کرنے ہر کہیں دا خیال یہ ہے معاشرہ معاشرے کا معنی ہوتا ہے چند لوگوں کے کٹھے رہنے کی جگہ جتھے 20-25-30 بندے 40 بندے 50 بندے کٹھے بیٹھے ہون کٹھے رہے ہون سمجھو کہ یہ معاشرہ ہے تے او کیا کریں آپا سے ہمسائیں دا خیال بیمار پرسی جنازہ حاجت پوری کرنا مسکرا کے ملنا یہ سارے نیکیاں ہیں انہا مطلب ہے نیکی آسی تے معاشرہ درست ہو سی نیکی آسی تو سارا وسیب ٹھیک تھی سی اگر نیکی نہ آئی تو وسیب ٹھیک ہو سکتا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جڑے ویلے سفر کر کے تھکے ودے آن تے مدین دے کنویں تے پہنچن تے اٹھا ڈٹھنے لوگ اپنے ریوڑ کو پانی پہ پلے آن تے ایک پاسے ہو کے دو بیبیاں تے خاتون کھڑی آن انہاں دا ریوڑ بھی انہاں دے نال آئی تے آئین آ کر کے آکھن لگن تو سا کیوں لکیاں کھڑیاں ہو تے سائٹ تے کیوں تھیاں کھڑیاں ہو جواب دے من لگن سادہ بابا بڑھ رہے سادہ بابا شیخ ہے سادہ بابا بزرگ ہے باہر نہیں آ سکتا ساری ذمہ داری لائیے اساں ریوڑ باہر چلے جائیں لیکن جتھاں جڑی جگہ تے مردوں میں سارے بابے نے تربیت کی تھی کہ اتھا تسا نہیں ونجنا اساں انتظار جائیں یہ مرد پانی پلا کے ویسن تے اساں بعد پلے سو حضرت موسیٰ کنیم نے بندیاں کو ایک پاسے چاکی تے پانی دا بوکائی میں کلیاں چھکے نے تے بیبیں دے اجڑ کو پانی پلا دیتے نے تے واپس لگیاں گئے حضرت شعیب نبی اپنے گھر جو بیٹھے آن سورج غروب ہونے کے پہلے ساریا بیبیاں آ گئے تیرے وڑ بھی آ گئے آکھن لگن وجہ کیا ہے ٹائم نال کیوں آئے میں جواب دیں بابا جی آج فرشتہ صفت انسان ملے انہیں نیکی کی تیز سارے نال بھلائی کی تیز یہ دو جڑے ویلے موسیٰ علیہ السلام نے نیکی کر کی دیئے جان دے بھی کہنان سنجان دے بھی کہنان رابطہ بھی کہنان تعارف بھی کہنان نیکی جا کی تھی نے والا اپنے درخت دی ٹیک لگ بیٹھن تے اپنا دامن چا پھیلائنے آکھن لگن پروردگارا تیرا وعدہ ہے جڑا نیکی کریں اندے نال تو نیکی کریں نہ ہوئیں اللہ میں تینے انہیں بندیں دے اجڑ تیرے وڑ کو پانی چا پھیلائے میں مسافر ہوں میں کو بھوک لگی ہوئی ہے اللہ سونے میرے نال بھی نیکی کر میرے نال بھی کوئی اچھائی کر کھانے دا انتظام کر رب انی لما
أرسلت إلي من خير فقير. بس میں مکا رہے ہیں، ادھر دیکھو. اللہ برکت دے، روزی دے، روٹی دے. کیوں دے ماں؟ بھائی میں نیکی کی تھی ہے، میرے بدلے مزدوری چاہی دی ہے، میرے نال نیکی کر. ایڈوں دعا پہ تھی دیئے تے اڈوں حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کو روانہ کر دیتے. وان این بندے کو سادا تے پوچھے کیوں تے تو آکھیں ابا جی تو کو سدنے پن ان ابی یدعوکا لیجزیک اجر ما سقیت لنا. تساں جڑا ساڈے ریوڑ کو پانی پلاون والی نیکی کیتی ہے، ساڈے ابا جی تو کو نیکی دا بدلہ نیکی دی صورت وچ دیونا چاہندا. اللہ فرمے دے ایڈو دعا پہ چل دی آئی، ایڈو اساں کیا کیتے روانہ چا کیتے. موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دیتے سے، شعیب علیہ السلام نال تعارف کرا دیتے سے. 8 تے 10 سال دا معاہدہ ہویا، پلو اتھیں رہ گئے. اساں روٹی بھی دے دیتی. شعیب نبی نے اپنی بیٹی دا نکاح کرن دا بھی وعدہ کیتا تے کیتی ہاں نے نیکی لوکاں نال کیتی نے اچھائی. اساں دے بدلے وچ اساں روٹی بھی دتی تے روٹی پکاون والی بھی عطا کر دتی. مطلب گھر بھی وس پیا، آبادی بھی ہو گئی. کیڑی وجہ تو؟ اچھے بندے دا گھر جلدی وس دے. تو جڑا بندہ نیک نہ ہوئے نا وال ہر کوئی اپنی بیٹی اپنی عزت دیون کے گریز کریں دے. بھی بندہ صحیح کہنی چور ہے بھئی، بندہ نشائی ہے بھئی، بندہ بے نماز ہے. یہ رشتہ یا گھر اوندا بن سی جڑا بندہ کیا کرے سی؟ بولو کیا کرے سی؟ نیکی کرے سی. جڑا نیکی کرے سی اللہ سارے مسئلے حل کرے سی. اور تھوڑا جا ادھر ویکھو، جڑا بندہ نیکی کرے اللہ دی رحمت یاد ہے بھئی. طلباء تیار ہو جاؤ، انعام دینا انشاءاللہ. جڑا بندہ نیکی کرے اللہ دی رحمت، جڑا بندہ نیکی کرے اللہ دی محبت، جڑا بندہ نیکی کرے اللہ ان بندے کو ضائع نہیں کرنا. جڑا بندہ نیکی کرے اللہ زندگی پاکیزہ بنا دے دے. جڑا بندہ نیکی کرے اللہ گناہ مٹا دے دے. جڑا بندہ نیکی کرے والوں دے نال نیکی ہوندی ہے جی میں موسیٰ علیہ السلام نال ہوئی ہے. ذرا اگلے لفظیں تے غور کر. دو باتاں کر کے میں اپنی بات ختم کرنا، باتاں ڈھیرن لیکن شارٹ پیا کرنا. تے سفر کر کے آیا تے رغبت بیٹھا دینا سادہ معاشرہ اونلے ٹھیک ہو سی. جڑے ویلے اساں سارے اچھے بنوے سو سادہ وسیب اونلے سونا ہو سی. جڑے ویلے اساں سارے نیکی کرن لگوے سو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر چن تے جڑے ویلے تھکن انہوں نے پڑاؤ دا ارادہ کیتے. ایک جگہ تے دسترخوان لائے نے، کھانا لائے نے، پانی رکھے نے تے ڈٹھے نے نظر پائے گئی ہیں. ایک بکریاں دا چرواہائی غلام ہے جڑا بکریاں چریں دا وجائی. حضرت عبداللہ بن عمر اپنے نال خادم کو آدن یہ جڑا بکریاں دا چرواہائی ایک سادہ ایک آگ سارے کٹھے دسترخوان سے باوے کہ سارے کٹھے کھانا کھاوے. نہ جان نہ سنجان. اسی تے کھانا کھان دے ہی اس ٹائم جدوں سارے چلے جان. کوئی روٹی لے آوے نا جی ہون ساجد بھائی روٹی آ کے رکھن تو میں کہاں جی میں نے بھوک لگی میں نے کانے کہنے گے بندے زیادہ بیٹھے نے یہ اٹھ جان پھر کھاواں. وہ بندہ بیٹھا ہے وہ بیٹھا یعنی ساڈا مزاج ہے. میں بھی ہوا تے انج تسی بھی روٹی آ گئی نا بار بار ویکھاں گے چلے گئے نا جی ہون لے آؤ. ادھر انج نہیں سی بلاؤ بھائی انہوں تو انہوں کہو ساڑھے کٹھے بوے تو کی کھاوے کھانا روٹی کھاوے. توجہ ہے کہ نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے ہیں بندہ آ گئے السلام علیکم وعلیکم السلام. آؤ جی آؤ دسترخوان تے بیٹھو. پتہ نہیں کنہ دے غلام ہو پتہ نہیں کس ٹائم دے بکریاں چرا رہے ہو ایتے بیٹھو. نیکی ہے یا نہیں ہے یا نہیں؟ اگے سنے آجے آکھن لگے جناب ہون توجہ کرے آجے کوئی تھلے نہ ویکے. آکھن لگے جناب میں توالے دسترخوان تے نہیں بائے سکدا وجہ کہ انی صائمون میں روزہ رکھیا ہوا ہے. کیا بات ہے بندہ غلام ہے پیریں چ جُتی کوئی نہیں عجیب بندہ ہے. میں روزہ رکھیا ہوا ہے. ہن توجہ میرے ور حضرت عبداللہ بن عمر سوچی پائے گئے اچھا انہیں روزہ رکھے چلو چیک کر لئیے انہوں یہ روزے دا حق بھی ادا کر رہے ہیں یا نہیں ویکھ لینے ہیں.
تے آکھن لگے اچھا ہی میں کر اپنے ریوڑ دے وچوں ایک چھوٹا جانور بکری دا جانور یا دمبے دا جانور ساکوں دے جیڑی قیمت آکھیں تے کڈے من تے تیار ہیں اساں سبا کرنے آپ بھی کھندے ہیں تیرے حصے دا تے کو گوشت بھی دے دے سوں پیسے بھی بن بوسن یہ کو جواب دے من لگے قبلہ حضور اے مال میری ملکیت نہیں اے میرے مالک دی ملکیت ہے میں ہوں دی اجازت دے بغیر بکری دے دمبا یا کوئی جانور نہیں دے سکتا آکھن لگن تیرے مالک کو کی میں پتہ لگ سے بلا بس دے چاہے جڑا وڈا ریوڑے انہیں کہ مالک سب بکریاں گن کے دے دے تے گن کے کھڑے دے گنتی کر کے دے دے گنتی کر کے کھڑے دے آکھن لگن اچھا تیرے مالک کو اگر پتہ بھی لگ وجے تو جواب چاہے بھی میں پتھر دی ٹیک لگی ہاں میں کو نیندر آ گئی آئی تے بھیڑی آئے نہار آئے تے بکری کو کھا گئے جوابی ہو چاہے بھی تے رولا مک پوسی پیسے بھی تیرے بن پوسن تے گوشت بھی تیرا بن پوسی تے جواب بھی سونا بن پوسی تے بکری نہ چروا دے قبلہ حضور چلو میں نو ایک گل تے دسو جڑے ویلے میں اپنے مالک کو مطمئن کریں دا بیٹا ہو سان تے آدھا بیٹا ہو سان کہ بھیڑیا کھا گیا کہانی بڑھیں دا بیٹا ہو سان تے آدھا بیٹا ہو سان کہ نہر کھا گیا تو سان جواب دے ہو این اللہ اس ویلے میرا اللہ کتھے ہوئے گا جڑا اللہ علیم بذات صدور ہے جڑا اللہ وہو یدرک الابصار ہے جڑا اللہ ساری کائنات نظر رکھنا لائے میں اللہ نو کی جواب دیا گا مالک کو مطمئن کر گنسان لیکن اللہ کو کی میں جواب دے سا یا بات کرن دی دے رہی حضرت عبداللہ بن عمر اٹھی پہ تو روندے ہوئے واپس مدینہ منورہ پہ ویندن بار بار آدھے ودیان واوے بکرے دا چروا تیرا ایمان کے آدم این اللہ اللہ کی تھاؤسی اللہ دی نظر کے تے ہو جل نہیں ہو سکتا حضرت عبداللہ بن عمر مدینے میں جائے اور تو آکینے سوال ہے یہ اپنے مالک نال نیکی کیتی ہے یا نہیں بولو اسی جنہوں نوکر کھڑا کریے نا کدھرے مالک جیوں جیوں کمزور ہونا تھی دیتے نوکر جیوں جیوں تکڑا ہونا تھی مالک دکان بیچن دے چکر ہے تے نوکر دکان گنن دے چکر ہے میں پوچھا ہوئے چکر کیا ہے آدھے ماشاءاللہ تنخواہ تا میری ہے 15,000 لیکن ماری کٹی چنگی ہے گزارا اچھا تھی لینے میں پوچھا ہوئے ماری کٹی دا کیا مطلب ہے آدھے جلے ساجد بھائی نماز تے میں نوال گلہ میرے کے ہوں دے جلے سادہ مالک نماز تے ونجے وال گلہ سادے کے ہوں دے وال اللہ دے فضل نال بات پیچھے آپ ہوں دے تے ماری کٹی سبزی کنی بان پندی ہے جان دے ہو سبزی کنی جی آج ماری کٹی سبزی کنی کیا بات بھئی کھانا ہے نا سارا او باہروں نکل پندے تنخواہ صافی صاف باہروں آئی تے سدھا بینک دے اکاؤنٹ ہے اے پتہ نہیں جی جڑی ماری کٹی ہے دے نال میں بچیاں نو حرام کھوا رہے ہیں اے ماری کٹی ہے چرواہا بھی کر سکتا سی کہ نہیں کر سکتا تے مالک نال نیکی کر رہا ہے کہ نہیں بولو بھئی ان جواب سنو حال جزاؤ لحسان الا لحسان اتھے موسیٰ علیہ السلام نال بھلائی ہوئی گھر مل گیا اتھے بھی بھلائی ہو رہی ہے حضرت عبداللہ بن عمر ہے ہاں بھئی کون ہے بھی یہ دا مالک جی میں ہاں جی وہ فلانا غلام تیرا ہے جی وہ بکریاں بھی تیریاں نے جی اور توجہ کرے جی حضرت عبداللہ بن عمر دن پیسے 10 غلام دی قیمت 10 تے غلام ویچ دے تے میں لینا میں خریدنا ہے انہاں کیا ہے اچھا اگر غلام تو آکوں دے دے ہوں تے بکریاں دا کیا بنسی ریوڑ دا کیا بنسی حضرت عبداللہ بن عمر آدن ریوڑ بکریاں دا بھی ویچ چھوڑ فروخت کر دے پیسے 10 مال بھی میں کو دے دے تے غلام بھی میں کو دے دے پیسے تے ہو گئے تے آکھن لگن جڑے ویلے شام دا نوکر آوے غلام آوے کو میرے پاسے بھیج دے میں حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے ہیں جڑے ویلے بکریاں دا چروا شام دے ٹائم ہے تے اوندا مالک آکھن لگے حضرت عبداللہ بن عمر تک مول گھن گئے بکریاں بھی دے نالن چل لگا ونج اے حضرت
عبداللہ بن عمر کے آگئے آقا میں حاضر ہاں. حضرت عبداللہ بن عمر آدھر تو میرا غلام نہیں, میں غلامی واسطے تک نہیں خریدیا, تو میرا غلام نہیں. وہ آدھر کیڑی شے واسطے خریدے وے, انہیں کہتے کو خریدے میں آج دے بعد تک اللہ دی رضا واسطے آزاد پیا کریں تے بکریں دارے ورتے کو توفہ پیا دینا, مال بھی کھاتے آزاد زندگی بھی گزار. اللہ فرمے دے جڑا نیکی کرے اساں دے نال نیکی کر چھوڑے نے. حل جزا احسان الا الاحسان. کی کرنی چاہیے؟ آخری گل, نبی پاک طیف گئے سن کے نہیں؟ بولو یار گئے سن, زخمی ہوئے نے. ادھر ویکھیا جی حضرت ادھر ویکھیا جی نبی پاک نو باغ وچ لے گئے جڑے انہاں دے نال سن زید بن حارثہ, ادھر لے گئے تے نبی پاک دی جُتی اتاری, خون جم گیا سی, پورا جسم لہو لہان ہے توحید سناون دی وجہ تو. میرے نبی پاک بیٹھے نے تے نبی کریم علیہ السلام میں بیٹھے ہوئے ہیں تے ایک بندہ آ گئے تے بندہ آ کر کے آکھن لگے سائیں تساں جلو میں تو کو پوچھے نا اپنے رستے تے میں تو کو روانہ کرنا تے میری عام شام چو تساں والو انہوں نے پوچھائے تے طیف والے جڑے کافران انہاں کو آکھن لگے خبردار خبردار تساں نبی کریم علیہ السلام والے پاسے نظر چکی تھی تے میں تو دی آنکھ کٹ گنساں اگرچہ مسلمان کہنا آئی کافر آئی تے نبی پاک کو امن امان نال پوچھائے سی تے جڑے ویلے جنگ بدر تھئی جنگ بدر دے قیدی وچ جنگ بدر دے قیدی وچ انہاں دا بیٹا قید سی انہاں دا بیٹا قید آئی تے فدیہ دے کے سارے اپنی رہائی کر رہے سن تے او آیا انہیں کہا جی میرا فدیہ لو. آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ جی میں فلاں ہاں فلاں دا بیٹا. اچھا 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 او تیرا باپ؟ ہاں جی. صحابہ نو کہندے نبی پاک کہ اے دے باپ نے میرے نال نیکی کیتی سی, میں نو پچایا سی, میرا دل کردہ ہے میں اے دے کل فدیہ نہ لواں, اے دے نال نیکی کر دیں. نام او صحابی دا سی جبیر بن مطعم تے جیڑا پچان والا سی او دا نام سی مطعم بن عدی. مطعم بن عدی رضی اللہ عنہ, جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ. آپ نے فرمایا صحابہ مطعم اچھا بندہ ہے, میں کو امن امان طیفی چون باہر مکے والے پاسے پہنچایا آسی, میرا دل آدھے میں دے بیٹے نال نیکی کراں. ہن سمجھو ذرا اون دے والد نے نیکی کیتی ہے نبی پاک نال تے اون دے والد دی نیکی کو رب نے ضائع نہیں کیتا, ول اون دے بال تے اون دے بیٹے نال رب نے نیکی کروائی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ الجزاء الاحسان الا الاحسان. اگر بندہ نیکی کرے اچھائی کرے بھلائی کرے اللہ ان دی نسل تے اولاد نال بھی بھلائی کرویں دے نیکی کرویں دے. یہ 7-8 ایتاں قرآن پاک دیاں 4-5 احادیث تے کچھ نہ کچھ باتاں نیکی دے بارے کر بھلا ہو بھلا. اسا اچھائی کرے سوں نیکی کرے سوں بھلائی کرے سوں تے ساری زندگی بھی سونی, ساری قبر بھی سونی, ساری آخرت بھی سونی. اللہ سونا یہ ساڈا مل بہنا قبول فرماوے. بھائی ساجد صاحب, بھائی اویس حیدر صاحب اور جتنا تساں احباب سارے بزرگاں نے سارے نے محنت کیتی ہے, محترم سارے دوستاں نے اللہ سونا سب دی محنت قبول فرماوے. سارے استاد جی شیخ محترم مولانا قاسم تنویر صاحب حافظہ اللہ اور دیگر علماء جڑے تشریف فرمائے اللہ سب دی حاضری قبول فرماوے.